لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا غير مهملين لمراعاتكم ولا ناسين لذكركم۔ لائق مبارکباد ہیں وہ افراد کہ جن کی کوششوں اور کاوشوں کے نتیجے میں آج یہ عظیم اور مقدس پروگرام جو یاد امام زمانہ کے عنوان سے سیمینار کی شکل میں منعقد ہو رہا ہے۔ میں نے جس کلمے کو اپنی تقریر کا عنوان قرار دیا ہے، علماء کرام سے معذرت کے ساتھ، بزرگوں سے معذرت کے ساتھ میرا خطاب، میرا پیغام، میری گزارش اپنے ہمسن اور اپنے کمسن بھائیوں کے لیے ہے۔ خود زمانے کا امام اپنے چاہنے والوں کو خطاب کر کے آواز دے رہا ہے، ہمارے چاہنے والوں، ہم تمہاری نگہداشت سے، ہم تمہاری دیکھ بھال سے ایک لمحہ بھی غافل نہیں ہیں۔ اس پیغام کو سننے کے بعد جو سب سے پہلا سوال ہر سننے والے کا ضمیر اس سے کرنے والا ہے وہ یہ کہ اگر ہمارے زمانے کا امام ہمیں ہر لمحہ یاد رکھتا ہے تو ہم اپنے سے سوال کریں کہ ہم اپنے زمانے کے امام کو کتنے لمحے یاد کرتے ہیں۔ یقین جانیے یہ وہ بات ہے اور یہ وہ تصور ہے اور یہ وہ کانسیپٹ اور یہ وہ عقیدہ اور یہ وہ ایمان ہے کہ اگر فقط ایک تصور اپنے وجود میں، اپنے ذہنوں میں، اپنی زندگی میں امام کا ہر چاہنے والا پیدا کر لے تو پھر اسے یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہوگی کہ ہم مومن ہیں، ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، ہم امام کے چاہنے والے ہیں، بلکہ دنیا اسے کہے گی کہ یہ امام کے چاہنے والے ہیں۔ اور آج اس دور حاضر میں ہم خود سے اپنے کو امام کا چاہنے والا کہیں یہ اور ہے، مگر ایک ملک نے، ایک قوم نے، ایک سوسائٹی نے، ایک سماج نے، پوری دنیا انسانیت کو یہ کہنے پر مجبور کر دیا کہ یہ امام کے چاہنے والے ہیں۔ جن کے بچوں میں، جن کے جوانوں میں، جن کے بزرگوں میں اس قدر کا حوصلہ ہے کہ اتنا بڑا جذبہ، اتنا بڑا خیال، اتنی بڑی فکر یوں ہی نہیں پیدا ہوتی ہے۔ کیوں پیدا ہوئی؟ اس لیے کہ ان کی زندگیوں میں ان کے زمانے کے امام کی یاد ہے۔ دیکھیے محبت کا تقاضا یہی ہوتا ہے، یک طرفہ محبت نہیں ہوتی ہے۔ اگر کوئی ہمیں یاد کرتا ہے تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم بھی اس کو یاد کریں۔ بھئی ہمارے زمانے کا امام ایک لمحہ بھی غافل نہیں ہے، اور جب ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ ہم تو ہر لمحہ غافل ہیں۔ ہماری زندگی میں شب و روز میں شاید ایک لمحہ بھی ایسا نہیں گزرتا ہے کہ جو لمحہ یاد امام جس لمحے ہماری زندگی میں پائی جا رہی ہو۔ تو واقعاً ایسے سیمینار اور ایسے پروگراموں کا مقصد عینی اور سب سے پہلا مقصد یہی ہوتا ہے کہ جسے ہم بھولے ہوئے ہیں اس کی یاد کو اپنے دلوں میں بسا لیں۔ اور اگر امام زمانہ کی یاد ہماری زندگی کا حصہ بن گئی تو کسی نیک کام کے لیے
کسی کو بلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، فقط اطلاع کی ضرورت ہوگی، اور اطلاع جب ہوگی تو یہی تصور اسے اپنی جگہ چھوڑنے پر مجبور کر دے گا کہ اذان ہو رہی ہے، کیوں بیٹھے ہو، چلو نماز پڑھو، مجلس شروع ہو گئی ہے، کیوں بیٹھے ہو، چلو مجلس میں چلو، اس لیے کہ تمہیں تمہارے زمانے کا امام دیکھ رہا ہے، پروگرام شروع ہو چکا ہے، کیوں فضولیات میں مصروف ہو، چلو اور سیمینار میں شرکت کرو، اس لیے کہ تمہیں تمہارے زمانے کا امام دیکھ رہا ہے۔ یقین جانی میں بزرگوں سے بہت معذرت کے ساتھ، میں تو اپنے بچوں سے اور اپنے نوجوانوں سے یہ بات کہتا ہوں، ہم اس قدر غافل ہیں، 100% غافل ہیں، اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ ہماری روزمرہ کی زندگی میں جب ہم اپنے بزرگوں کی آہٹ محسوس کرتے ہیں تو ایسے ویسے کام سے اپنے آپ کو روک لیتے ہیں، کیا کہہ کے ٹھہر جاؤ، رک جاؤ، چھپ جاؤ، اس لیے کہ دادا آ رہے ہیں، بابا آ رہے ہیں، بڑے باپ آ رہے ہیں، بڑا بھائی آ رہا ہے۔ ارے دنیا کے بزرگوں کا اتنا لحاظ، اور جو بزرگ کائنات ہو، جو منجی بشریت ہو، جو امام زمانہ ہو، اس کی آہٹوں کا ہمیں احساس نہیں ہے، جبکہ ہمارا جو امامت کا تصور ہے اور امامت کا جو عقیدہ ہے وہ اس ایمان کے ساتھ ہے کہ امام ناظر کائنات ہوتا ہے، امام ناظر کائنات ہوتا ہے۔ دیکھیے ناظم سیمینار نے وقت کا کوئی تعین نہیں کیا ہے مقررین کے لیے، اگرچہ ہونا چاہیے، مگر پھر بھی آپ بہتر جانتے ہیں کہ وقت کا خیال رکھتا ہوں۔ بہت سارے علماء ہیں، آپ انہیں سنیں گے، ہم لوگ تو علاقے کے ہیں، میں میزبانی کی حیثیت سے آ گیا ہوں تاکہ اپنے مہمانوں کا شکریہ ادا کر سکوں۔ صلوات پر محمد والے محمد پر۔ امام ناظر کائنات ہوتا ہے، پہلے امام سے لے کر کے اور آخری امام تک۔ چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے ملنے کے لیے ایک چاہنے والا آ رہا ہے، اور اس کے ساتھ اس کا ایک دوست بھی ہے جس کا عقیدہ امامت کا عقیدہ نہیں ہے۔ وہ کچھ اس طرح کی گفتگو کرنے لگا تو امام کے چاہنے والے خبردار ایسا نہ کہو، ایسا نہ کرو، ہمیں ہمارا امام دیکھ رہا ہے، ہمیں ہمارا امام دیکھ رہا ہے، مگر اس کی سمجھ بات نہیں آئی، چونکہ اس کا عقیدہ اور اس کا ایمان اس بات پر نہیں تھا کہ امام ناظر کائنات ہوتا ہے۔ بہت سمجھائے مگر وہ مانا نہیں۔ جب یہ دونوں پہنچے تو انہوں نے کہا چلو ابھی امام کی خدمت میں پہنچ کر کے بات واضح ہو جائے گی۔ جیسے ہی امام کی خدمت میں یہ دونوں پہنچے، امام نے احوال پرسی کے بعد پہلا سوال یہی کر لیا کہ تم دونوں میں کس بات پر اختلاف ہو گیا؟ دوران سفر کس بات پر اختلاف ہو گیا؟ امام کے اسی سوال نے آنے والے اس چاہنے والے کے دوست کو اس بات کی طرف متوجہ کر دیا کہ امام ناظر کائنات ہوتا ہے، لہذا ہم امام زمانہ کے چاہنے والوں کی یہ اولین ذمہ داری ہے کہ وہ اس عقیدے کو، اس تصور کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں کہ ہمیں کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، ہمارے زمانے کا امام ہمیں
دیکھ رہا ہے۔ اگر اپنے دنیاوی اور سماجی بزرگوں کی آہٹ سے ہمارے قدم ایسی ویسی حرکتوں سے رک جاتے ہیں، تو اگر یہ تصور ہماری زندگی کا حصہ بن گیا تو ایک ایسا سماج، ایک ایسی سوسائٹی، ایک ایسا معاشرہ وجود میں آئے گا کہ دنیا خود کہے گی کہ یہ امام کے چاہنے والے ہیں، یہ امام کے چاہنے والے ہیں۔ ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے عقیدہ مہدویت کے حوالے سے۔ ہر قوم، ہر مذہب، ہر ملت کا عقیدہ اس حوالے سے موجود ہے۔ ابھی آپ نے سماعت فرمایا تفصیلات۔ ارے بھائی، ہندوازم میں بھی کل یگ کے بعد ست یگ ہے۔ میری ایک بہت پڑھے لکھے لیکچرر تھے، ان سے بات ہونے لگی اسی حوالے سے، تو انہوں نے کہا کہ ہاں، کل یگ کے بعد تو ست یگ ہے اور وہ ست یگ آئے گا، مگر میرے اس سوال کا جواب وہ نہ دے سکے کہ ست یگ آئے گا کیسے، ست یگ آئے گا کیسے؟ ہم نے کہا ہمارے کانسیپٹ میں اور آپ کے کانسیپٹ میں یہی فرق ہے، ہم ست یگ کو آنے کا ہمیں یقین بھی ہے، اور یہ ست یگ آئے گا کیسے ہمیں یہ بھی پتا ہے، کس کے ذریعے سے آئے گا ہمیں یہ بھی معلوم ہے۔ سب جگہ ایک آنے والا آئے گا، مگر اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں اس آنے والے کا پورا شجرہ معلوم ہے، کہ جو محمد کی نسل سے بھی ہوگا اور محمد کے نام کا بھی ہوگا۔ صلوات در محمد والے محمد۔ بس آخری بات، اور میں اپنی جگہ لیتا ہوں، سوال یہ اٹھتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ ایک آنے والا ایسا آئے گا جو اس دنیا کو ویسے ہی عدل و انصاف سے بھر دے گا، کما ملئ الظلم و جورا، جس طرح سے یہ دنیا ظلم و جور سے بھری ہوئی ہوگی۔ تو پہلا سوال یہی ہوتا ہے کہ آج اس ترقی یافتہ زمانے میں، آج اس آئٹمک دور میں، تنہا کوئی ایک انسان آ کر کے اتنی بڑی بڑی طاقتوں کا مقابلہ کرے، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ یقین جانیے، حالات، زمانہ اور وقت بہت سارے سوالات کا جواب بھی دے دیتے ہیں اور بہت سارے مسائل حل بھی کر دیتے ہیں۔ جس کی سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی تھی، اب حالات نے، زمانے نے انہیں سمجھنے کے لیے مجبور کر دیا۔ آج کی سپر پاور کس کے سامنے جھکی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ وہ زمانے کا امام نہیں ہے، نائب امام ہے۔ جب نائب امام کا مقابلہ آسان نہیں ہے تو زمانے کے امام سے کون مقابلہ کرے گا؟ اور وہ آنے والا ایسا آئے گا کہ جس کے ہاتھوں میں وہ اسلحہ ہوگا جسے ذوالفقار کہتے ہیں۔ دنیا جب ترقی کرتی ہے تو ایسے اسلحے بناتی ہے کہ وہ زمینوں کی دوری طے کر کے دشمن کو مارتے ہیں اور دشمن سے مقابلہ کرتے ہیں، مگر امام کے ہاتھوں میں جو اسلحہ ہوگا وہ زمین کی دوری طے کرنے والا نہیں ہوگا، نسلوں کی دوری طے کرنے والا ہوگا۔ یہ تو شان آپ نے سنی ہے۔ لہذا آج اس سیمینار کا، آج اس پروگرام کا میرے لحاظ سے، میری فکر سے کے اعتبار سے اولین مقصد یہ ہے کہ ہم یاد امام کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ ضرور یوں تو ہر لمحہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے
مگر کچھ لمحے ہماری زندگی کے ایسے ضرور ہونے چاہیے کہ جن لمحات میں ہماری زندگی میں ہمارے زمانے کے امام کی یاد ہو۔ عقیدہ امامت، آخری جملہ سنیں، پروردگار عالم نے جب امامت پر اعتبار کیا تو سلسلہ نبوت کو روک دیا۔ توجہ کریں گے، وضاحت کا وقت نہیں ہے، میں ایک بہت بڑا جملہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے جب سلسلہ امامت پر اعتبار کیا تو سلسلہ نبوت کو روک دیا۔ اور آئیے ہم سب مل کر کے اس مبارک اور مسعود موقع پر بارگاہ خداوندی میں دست و دعا بلند کریں۔ پروردگار، واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، واسطہ ہے زمانے کے امام کا، ہمیں ایسا بنا دے کہ ہمارا شمار امام کے چاہنے والوں میں ہو سکے۔ واسطہ ہے تیری بارگاہ میں محمد و آل محمد کا، زمانے کے امام کا، ہمارے جو بچے جو بچیاں مصروف تعلیم ہیں یا شریک امتحانات ہیں، پروردگار انہیں نمایاں کامیابی عطا فرما۔ ہمارے جو نوجوان بے روزگار ہیں انہیں برسر روزگار فرما، جو برسر روزگار ان کی روزی میں برکت عطا فرما، زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے آوان و انصار میں شمار فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔